اپنا ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر, آپ نے بجٹ کے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا سب سے پہلے اسپیکر صاحب, وہ تمام لوگ جو PIA کے پلین کریش میں جو شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے, اور وہ تمام لوگ جو کرونا کا شکار ہوئے پاکستان میں اور جو لوگ بیمار ہیں اور جن لوگ کی جانیں گئی ان سب کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز اب آگے کرتی ہوں. جناب اسپیکر, بات یہ ہے کہ پہلے تو جان ایلیا کا ایک شعر ہے جو کہ اس حکومت کے لیے بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جان ایلیا کہتا ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد دے کہ اب مجھے, تو میرا حوصلہ تو دیکھ, داد دے کہ اب مجھے, شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی نہیں. جناب اسپیکر, یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کے کرتا دھرتا کئی سالوں سے لوگوں سے وعدہ کرتے رہے کہ ہماری حکومت آئے گی, روک سکو تو روک لو, روک سکو تو روک لو, پاکستان کسی سے قرضہ نہیں لے گا, روک سکو تو روک لو, ہم GDP کو آگے لے جائیں گے, روک سکو تو روک لو, پاکستان میں بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ آ کے نوکریاں کریں گے اور ہر پاسپورٹ کی ہم عزت کریں گے, روک سکو تو روک لو, یہ سب کہا جاتا تھا. تو ہم بھی سوچتے تھے کہ شاید واقعی میں ان کو روکنا مشکل ہوگا, اتنا زبردست یہ کام کریں گے اور ہم بھی بیٹھ کر ان کو داد دیں گے, ہم بھی بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے, کیونکہ جب پاکستان کی معیشت ترقی کی راہوں میں جائے گی تو ہر پاکستانی خوش ہوگا. لیکن افسوس در افسوس ہوتا یہ ہے کہ 5.3 پہ ملی گئی GDP کو آپ زمین دوز کر کے دھبڑ دھوس کر دیتے ہیں اور اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ منفی پہ لے جاتے ہیں, 60 سے 70 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی, آپ مثالیں دنیا کو دیتے ہیں, مدینے کی فلاحی ریاست کی بات آپ کرتے ہیں, اور کرتے آپ یہ ہیں کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. 13.25 پہ انٹرسٹ ریٹ لے کر آپ گئے ہیں, آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا جب آپ 13.25 پہ سود لے جا کے سودی نظام کی طرف ملک کو دھکیل کے آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی جہاں پہ سود ممنوع تھا. ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ سود کا لین دین, سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. آپ بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کی, آپ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی, تو عمل بھی کریں ان چیزوں کے اوپر. وہاں انصاف تھا, وہاں ایکوالٹی تھی, وہاں جسٹس تھا, وہاں سود 1% بھی سود کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, سود کا تصور ہی نہیں تھا. جناب اسپیکر, انہوں نے بات کی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو ہم نے بھی سوچا شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں, ایسا کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کی GDP 1% نیچے گرتی ہے, ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے, تو 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. اور اس وقت جو اعداد و شمار کے حساب سے ہماری GDP جتنی زمین دوز ہو کے دبڑ دوز ہوئی ہے, 2 کروڑ کے قریب لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. ان امپلائمنٹ کی طرف آپ ملک کو دھکیل کے جا رہے ہیں. پھر آپ نے پچھلے سال پورا ملبہ ڈال دیا گزشتہ حکومتوں کے اوپر, تمام ناکامی گزشتہ حکومتوں کے اوپر. اس سال آپ اپنی ناکامی, تمام ناکامی جو ہے وہ کرونا کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اسٹاپ کورنگ یور انکمپیٹنس ود دا شیلڈ آف کرونا. کرونا وائرس سے پہلے آپ کی انڈسٹریل گروتھ نیگیٹو, آپ کی ایگریکلچرل گروتھ نیگیٹو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو, آپ کی انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں, انڈسٹریز لاک ڈاؤن ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی آپ نے مہنگی کر دی, تیل پوری دنیا میں قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے تیل رل گیا ہے, تیل کی قیمت رل گئی ہے, اور پاکستان میں عوام رل گئی ہے, عوام کو تیل نہیں مل رہا. نیا پاکستان, جس یورپ کی آپ مثالیں دیتے تھے, جس یورپ کی آپ مثالیں, جس ویسٹ کی مثالیں آپ دیا کرتے تھے, وہاں پہ 0% انٹرسٹ ہے. اس وقت امریکہ میں 0% انٹرسٹ ہے. آپ تو ان کی مثالیں دیتے تھے,
تو ہم توقع کرتے تھے کہ شاید 5% سے انٹرسٹ ریٹ ڈراپ کر کے آپ 2, 3, 4 پہ لے جا کے نیچے لے جائیں گے, ایک قدم تو بڑھیں گے آپ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاٹ منی کے چکر میں, آپ نے چند ڈالر کے عوض میں, آپ نے 2.5 بلین کی انویسٹمنٹ کے چکر میں, آپ نے سود سمیت لوگوں کو سودی کاروبار کر کے یہاں پہ سود سمیت پیسہ ہمارے ملک سے واپس گیا. اس کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. پھر آپ فگر فجنگ کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ فلور آف دی ہاؤس آ کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیٹ بینک سے قرضہ ہی نہیں لے رہے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط و شرائط ہیں؟ آپ کو آئی ایم ایف نے پابند کیا کہ آپ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتے, لہٰذا آپ کمرشل بینک سے لون لے کر انٹرسٹ سمیت آپ واپس کریں. آپ قوم کو سچ بتائیں. 30,000 ارب پہ ان کو قرضے پہ ملک ملا. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اپنے کال آف فیل کے اوپر عمل کریں گے. 30,000 سے 43,000 بلین کے اوپر آپ لے کر چلے گئے قرضے 2 سال کے اندر. اگر یہ سپیڈ, اور اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 ارب آپ قرضہ ادا کر چکے ہیں, اگر آپ نے وہ ادا نہ کیا ہوتا تو ہم تو 50,000 ارب پہ پہنچ چکے تھے. تو کس سپیڈ پہ, کون سی ایسی کھائی ہے جس کی طرف آپ پوری قوم کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا ریونیو شارٹ فال ہوتا ہے. آپ کہتے تھے کہ جو حکمران ایماندار ہو تو لوگ آ کے ٹیکس, اور ایک وزیر صاحب ہوتے تھے یہاں, کہا کرتے تھے کہ 1 مہینے میں ایسے حالات پیدا ہوں گے, ٹھیلے والا, چھاوڑی والا سب کہے گا آؤ آؤ ٹیکس دو, آؤ آؤ ہم سے ٹیکس لو. وہ کہاں ہے وزیر؟ نظر نہیں آ رہے یہاں پہ. تو باتیں کروا لیں ان سے, صرف ان سے باتیں کروا لیں. پی آئی اے کا پلین کریش ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب نہیں جاتے. باتیں تو یہ سنی تھی کہ چلی میں ایک مائن تھا, اس میں لوگ پھنس گئے تھے مائنرز, تو چلی کے وزیر اعظم آخری حد تک کرسی لگا کے بیٹھا تھا. جب تک آخری مائنر باہر نہیں نکلے گا اس ملک کا وزیر اعظم بیٹھا رہا. باتیں کرتے تھے کوریا میں کشتی ڈوب جاتی ہے تو وہاں پہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. ہم آپ سے استعفیٰ نہیں مانگ رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. ہمیں پتا ہے کہ 70 لوگ ریلوے میں جھلس گئے, کوئی استعفیٰ نہیں آیا. باتیں آپ کشتی کی مثال دیتے تھے, آپ مائنز کی چلی کی مثال دیتے تھے. کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرات اس حکومت میں تھی؟ کاش کہ کوئی وزیر اعظم کو یہ بھی ان کے کان میں سرگوشی کر دیتا کہ کراچی میں گرنے والا پلین آپ کا نیشنل کیریئر تھا, سبز ہلالی پرچم کا کیریئر تھا. آپ کراچی گئے, آپ جاتے اور جا کے اس پائلٹ کے گھر جا کے افسوس کرتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ آپ کو بھی وہی دکھ ہے جو ہمیں دکھ ہے. لیکن آپ کراچی جاتے ہیں, آپ سندھ جاتے ہیں, آپ سیاست کرنے جاتے ہیں, آپ بات کرتے چھابڑی والے کی, آپ بات کرتے ریڈی والے کی. کاش اچھا ہوتا آپ لاڑکانوں میں, آپ سکھر میں, آپ شکارپور میں اس طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جھگیوں میں جا کے غریب اماؤں کے, غریب مائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک روٹی کھاتا تھا, تبھی دل دھڑکتے تھے لوگوں کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے کیونکہ بھٹو غریب کے دلوں میں زندہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جھگیوں میں بیٹھی ہوئی اماؤں کے مائیوں کو کہتا تھا کہ اس لکڑی میں جس طرح روٹی اپنے لیے پکا رہے ہیں مجھے بھی کھلاؤ, اور پھر بیٹھ کے کھا کے ان کا درد سمجھتا تھا. وہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی تھی جو جا کے غریبوں کے, ایک دن دھماکہ ہوا, اگلے دن جا کے کارکنوں کے معصوم بچوں کو گودوں میں بٹھا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, اس لیے وہ غریبوں کی لیڈر تھی. اگر وہ چھابڑی والے کی بات کرتی تھی تو جچتا تھا, وہ چھابڑی والے کی بات کرتی تھی تو سوٹ بھی کرتا تھا. وہ واقعی میں عوامی لیڈر تھے. وہ یہ نہیں تھے کہ بولتے چھابڑی والے اور ڈیلی ویجرز کی باتیں, اور 135 ڈشز توازو کی گئی وزیر اعظم کی. آپ کہتے ہیں سندھ میں غربت ہے, سندھ میں قحط ہے, سندھ میں تو بہت برا نظام ہے. آپ کی تو 135 ڈشوں کی توازو ہوتی ہے. آپ کہتے کہ آسٹیرٹی ہوگی, میں دال روٹی کھاؤں گا. میرے ملک میں برا حال ہے, میرے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, میرے ملک کا مزدور دیہڑی پیشہ تکلیف میں ہے. لیکن نہیں, تو جناب اسپیکر کون سب دیکھ بلاول بھٹو کو اور سندھ کے سی ایم کو گالیاں دینے سے آپ اچھے نہیں ہو جاتے, آپ کو تمغے نہیں لگ جاتے. آپ کی کارکردگی بولتی ہے, اور کارکردگی یہ ہے کہ کورونا میں مجھے تھوڑا دے ٹائم. دیکھیں آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ بلوم برگ کی رپورٹ آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ملک کو معیشت کو ڈسٹریسفل اکانومی آپ نے بنا کے رکھ دی ہے. بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ کر کے آپ نے اکانومی رکھ دی ہے. پاکستان کی پیرامیڈک ایسوسیشن کہتی رہ گئی آپ کو کہ خدارا فرنٹ لائنرز کا خیال رکھیں, ان کو موت کے منہ میں نہ دھکیلیں. لیکن آپ نے ایک نہ مانی. گورنر سندھ کہتے ہیں یہ تو فیشن سمبل ہے, لاک ڈاؤن از اے فیشن سٹیٹس.
یہ کراچی میں لاک ڈاؤن اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نیو یارک میں، روم میں اور برمنگھم میں لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ تو حادثات میں، کار ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. پھر وہی اسد عمر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ 12 لاکھ افراد جولائی کے مہینے میں کورونا کا شکار ہو جائیں گے. ہم کون سی بات آپ کی مانیں؟ پھر آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. جب قوم گھبرانا چھوڑ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہنو. یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. تو ویئر آر یو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس سمجھا آپ نے اس کو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس ہے؟ آپ مذاق کریں. 22 کروڑ قوم کے ساتھ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اختتام کی طرف لے جائیں اپنی سپیچ. میں اختتام کی طرف لے کے جا رہی ہوں اسپیکر صاحب. پھر ہوتا یہ ہے کہ کارکردگی پہ کچھ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس حکومت نے ریکارڈ بریکنگ کارکردگی، 20 ماہ میں تباہی کے ریکارڈ. چینی آپ کو 50 روپے کی ملی. آپ کہتے تھے روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان، ایک دن آئے گا جب ہوگا ایسا پاکستان. کاش کہ ایسا ہوتا. 20 ماہ میں 50 روپے سے چینی 90 روپے میں آپ نے پہنچا دی. چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے وہ تمام لوگ کانفلکٹ انٹرسٹ کے جن کے کاروبار چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کاروبار چمکا رہے ہیں، کانفلکٹ انٹرسٹ کر رہے ہیں. گندم مہنگی ہو گئی. آپ پروڈیوس کرنے والے ہیں، گندم پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے وہ ملک سے 10 لاکھ ٹن گندم آپ افغانستان بھیجتے ہیں. میری ایک بات سن لیں مجھے، میں گزارش کروں اگر آپ نے کام کرنا ہوتا تو قاسم سوری صاحب، اسپیکر صاحب آپ بھی سوری ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ پتا ہوگا. ایک تھے شیرشاہ سوری 500 سال پہلے. انہوں نے 5 سال میں کراچی سے کابل تک جی ٹی روڈ بنا دی تھی. آپ سے تو ایک بی آر ٹی نہیں بنتی. 5 سال میں بلیکلسٹ کمپنی کو دیتے بی آر ٹی. 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ آپ کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ کو چانس دیا، آپ تو کہیں اور نکل گئی. 500 سال بعد میں پہنچ گئی آپ. جی محترمہ آپ اپنی بات کو جلدی ختم کریں. جی ناز بلوچ صاحب. اس حکومت کے ہاتھوں تو ہم کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جان ایلیا نے بہت اچھا کہا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اس دہانے پہ آپ پورے ملک کو لے کے جا چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ سیاست چھوڑیں، آئیں مل کر ایک ہوں، ایک قوم بنے. یہ بابا قوم کی تصویر سامنے لگی ہے، کم سے کم ان کا لحاظ کر لیں. یہ ون نیشن کی انہوں نے بات کی تھی، آج ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. جب وقت آ گیا تو آپ خدا کے واسطے سیاست بازی چھوڑیں، آئیں مل کر ایک ہوں، اس کورونا کا مقابلہ ایک ہو کے کریں. اور خدا نہ کوئی سمجھا دے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کہ لاک ڈاؤن نہ کرنے پہ جو تباہی اٹلی نے دیکھی، جو تباہی امریکہ اور برازیل نے دیکھی، جو تباہی دوسرے ممالک نے دیکھی، ان سے گزرنے کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں. خدا را صحیح پالیسیز اور صحیح حکمتیں. ویسے تو آپ کے ماشاءاللہ کارنامے ایسے ہیں کہ میں گنواتی رہوں اور کئی گھنٹے نکل جائیں گے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی جناب کمال الدین صاحب.